جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کی کلاس میں ہم سورہ لہب کو صحیح تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے. دیکھیں سورۃ اللہب مکیہ. سورۃ اللہب مکیہ. تو یہاں پہ آپ کو یہ تا ہے نا، تا سورۃ رائٹ. تو سورۃ اللہب مکیہ، تا کو لام سے برش کر رہے ہیں آپ رائٹ. دیکھیں لام بیچ والا لام رائٹ. یہ بیچ والا لام جو تشدید والا ہے وہ یہاں پہ الف لام پہ حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا رائٹ. سورۃ اللہب مکیہ. وقف کی صورت میں گولتا ہاں میں بدل جاتی ہے رائٹ. جس پر بیکم ہاں رائٹ. سورۃ اللہب مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کا لام یہاں پہ ہے. اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھیں گے. یہ الف لام پہ حرکت نہیں ہے، نہیں پڑھا جا رہا. بسم اللہ اوکے. یہاں بیچ والے لام سے یہ ہو رہی رہے. بسم اللہ باریک پڑھیں گے. کب موٹا پڑھیں گے؟ جب اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو موٹا پڑھا جائے گا. اب فی الحال زیر ہے تو باریک بسم اللہ اوکے. بسم اللہ الرحمن. ہا کو را سے ملا رہے یا ہا کو را سے برش کریں. بیچ میں الف لام پہ حرکت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھ رہے رائٹ. جن جن حروفوں پہ قرآن میں حرکت نہیں ہوگی وہ نہیں پڑھے جائیں گے رائٹ. دے آر ٹریٹڈ ایز سائلنٹ. بسم اللہ الرحمن. رحمن را کے اوپر زبر اور پیش کی صورت میں را موٹا پڑھا جائے گا. تو اب یہاں پہ را موٹا کیسے پڑھا جائے گا؟ رائل کی را کے جیسا. را اردو کی رے کے جیسا نہیں رائٹ. رائل رائٹ. تو رائل کی را کے جیسا آرو کا ساؤنڈ ہے جیسا آتا نا را رائٹ. رحمن رحمن ایسے. رح یہ سینٹرل آف یور تھروٹ، جو آپ کی حلق کی ہڈی رہتی نا موٹی والی، تو اس کے وہاں سے آ رہا. تو رحمن ما. یہاں پہ دیکھیں یہ ہا جو ہے نا آپ کے حلق کی ہڈی سے آ رہا، اور یہ والا گول ہا ہے نا یہ سینے سے آتا رائٹ. دیر از اے ڈفرینس ود دس ہا اینڈ دس ہا رائٹ. یہ ہا ہیرو رحمن ہیرو ہیرو رائٹ. میری حلق سے بالکل نہیں آ رہی آواز، ڈائریکٹ سینے سے آ رہی. اینڈ یہ والا ہا بالکل میرا حلق سے آ رہا. رح رح رائٹ. آئی کین فیل دیٹ رائٹ. اف یو کانٹ فیل یہاں پہ انگلی رکھ کے فیل کریں رائٹ. رح ماں پہ دیکھیں کھڑا زبر ہے. کھڑے زبر کے ہمیشہ 2 حرکت اوکے. کھڑے زبر کے 2 حرکت، کھڑی زیر کے 2 حرکت، الٹے پیش کے 2 حرکت رائٹ. ویئر ایز آن دا ادر ہینڈ زبر کا 1 حرکت رائٹ. یہاں پہ کیا رہتا رائٹ. دیٹس اے ڈفرینس. زیر میں ہے نا 1 حرکت ای رائٹ. یہاں پہ کیا رہتا ہے ای 2 رائٹ. پیش میں کیا رہتا او رائٹ. یہاں پہ او رائٹ. دس از ہاؤ اٹ ورکس رائٹ. تو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے 2 حرکت. رحمہ تو یم ڈبل اے ایسا ساؤنڈ آتا رائٹ. اسی لیے تھوڑے جگہوں پہ یم ڈبل اے ٹرانسلیٹریشن میں یم ڈبل اے لکھے رہتا، یا آپ کو یم اے لکھ کے اوپر لائن ڈال رہے تھے، مطلب وہاں پہ مد کرنا. دیٹ مینس مد کا مطلب کھڑا زبر بھی ایک پارٹ ایز اے فارم آف مد رائٹ. تو الف مدہ کے برابر ہے کھڑا زبر 2 حرکت. رحمن رحیم. نون کو را سے برش کر رہے ہیں آپ. الف لام بیچ میں حرکت نہیں ہے، نہیں پڑھ رہے رائٹ. رحیم رحیم اوکے. را کو موٹا پڑھیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا را کو کب کب موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو موٹا پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. کیسے موٹا پڑھا جائے گا؟ جیسے رائل کی را کے جیسا موٹا پڑھیں گے رائٹ. رحیم. رحیم میں دیکھیں یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے یا مد ہوگا. یا مد کا مطلب کھینچنا. کتنا کھینچیں گے؟ اب یا کا ایک ای کا ساؤنڈ آتا، ہا کے نیچے زیر ہے ہی رائٹ. تو ہا کے نیچے زیر ہے، اس کا ایک ای کا ساؤنڈ آتا ہے، اسی لیے 2 حرکت کھینچیں گے. 2 حرکت اس لیے آپ ٹرانسلیٹریشن میں دیکھیں رحیم 2 ڈبل ای کا ساؤنڈ آتے رہتا رائٹ. رحیم رائٹ. اینڈ یاد رہے کہ یہاں آپ کا حلق سے آ رہا رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب آگے تبت یدا. تب اوکے. با حروف قلقلہ میں سے ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا حروف قلقلہ 5 ہے نا. قاف تو ب جیم دال. یہ 5 حروف ہیں جو کیا ہیں؟ حروف قلقلہ ہیں. یہ سکون کی حالت میں جب آ جاتے تو تب ان کے اوپر قلقلہ ہوتا. قلقلہ کا مطلب کیا؟ وائس ول ریباؤنڈ. وائس ول
ریباؤنڈ. اوکے کیسے اب میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتا رہا ہوں. تبت یدا, تب یہاں پہ پریشر آئے گا بیکاز تجدید ہے. تجدید ہمیشہ 2 حرکت پڑی جائے گی پچھلے حروف سے. تب با, اوکے خود ایک مرتبہ. تبت رائٹ, تبت یدا یدا. اب دال دیکھیں یہ ہے نا تبت یدا. اب یہاں پہ مد آ گیا نا, تو یہ مد منفصل ہے. منفصل کا کیا, اس کو آپ بعض بکس میں دیکھتے ہیں اس کو 3 سے 4 حرکت کھینچیں گے. کیسا مطلب کیا, کیسے معلوم ہو رہا آپ کو 3 سے 4 حرکت کھینچ رہے؟ اور یہ مد منفصل ہے کیوں بتا رہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ مد کے بعد دوسرے حروف میں حمزہ آ گیا نا, اسی وجہ سے. اب اگر یہ بھی نہ یاد رکھیں, اگر نام نہ بھی یاد رکھیں, بٹ آپ نے اتنا یاد رکھنا کہ کتنی حرکت کھینچنا. اب کیسے معلوم ہو رہا آپ کو 3 سے 4 حرکت کھینچنا؟ اپروکسیمیشن بتاتے ہیں نا مد کا کہ 3 سے 4 حرکت. تو آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں میں. آپ الف خالی ہے نا, الف خالی ہے, الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کی 2 حرکت رائٹ, رائٹ, زبر کا ایک 2 حرکت. یہ پتلے مد کے کتنے رہتے؟ 2 حرکت رائٹ. تو پتلے مد کے قرآن میں ایک پتلا مد رہتا, ایک موٹا مد آیا رہتا آپ کا رائٹ. ایک موٹا مد کے 3 حرکت اینڈ پتلے مد کے 2 حرکت رائٹ. ایک اپروکسیمیشن بتا رہا ہوں آپ کو رائٹ. تو 2 حرکت یہ پتلے مد کے رائٹ, اینڈ یہ الف خالی سے پہلے زبر الف مدہ کے 2 حرکت رائٹ. 2 حرکت مطلب یہاں پہ 2 اے پلس اے اینڈ یہاں پہ الف کا ایک دال کا ایک تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ یہ 2 4 حرکت نا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بکس میں 3 سے 4 حرکت کھینچیں گے لکھا گیا رہتا رائٹ. یدا تبت یدا رائٹ. اچھا اسے کھینچنا کیوں؟ کیونکہ دس ورڈ از بین ایمفسائزڈ مور رائٹ. تو ہم نے برابر کھینچنا مطلب کھینچنا ہی ہے. اگر آپ نہیں کھینچے تو واٹ ہیپنس کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ چلی جاتی ہے. اسی لیے تبت یدا ابی, یہاں پہ ایک حرکت, زیر زبر پیش ایک حرکت کھینچیں گے نا. یہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو ایک حرکت کھینچیں گے رائٹ. تو ابھی بی پہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یامت بن رہا رائٹ. یا کا ایک ای اینڈ زیر کا ایک ای, یامت رائٹ. تو ابھی رائٹ, اٹس لائک دس ابھی, اے بی ڈبل ای ابھی. لہبیوں اگر آپ نہیں کھینچ رہے تو میننگ چینج ہوتے ہیں. الف مد یا مد وامد کو ضرور بضرور 2 حرکت کھینچنا لازم ہے. اگر آپ نہیں کھینچ رہے تو میننگ ول چینج رائٹ. تبت یدا, بہت سارے لوگ ابی لہبیوں ایسے پڑھتے ہیں, ابی لہبیوں نہیں, ابی لہبیوں ڈبل ای کا سننا, ابی لہبیوں. یہ لہبیوں, یہ حلق والا ہے رائٹ, آئی مین سینے والا ہے. لہبیوں, با کو واو سے ملا رہے اوکے. لہبیوں ادغام مال غنہ, تو بیوں نہیں آتا, بیوں رائٹ. لہبیوں و تب, تب یہاں پہ دیکھیں باقی ساؤنڈ ریباؤنڈ ہو رہی کیونکہ با حرف خلخلہ میں سے ایک ہے. اور جب آخری حروف اس آیت کے قریب آ جاتا تو فارش اور آپ کیا کرنا, زیر زبر پیش جو بھی رہتا اس کو ساکن میں بدل دے رہے آپ رائٹ. اسی لیے یہ جب سکون میں آ جاتا تو کیا ہو رہے, جو حرف خلخلہ جب وقف کی صورت میں آ گئے, دس از کالڈ وقف کی صورت, جہاں پہ آیت آپ اینڈ کر رہے رائٹ. تو دس از اے کمپلسری اسٹاپ, یو مسٹ اسٹاپ رائٹ ایٹ دا آیا. تو اور اس پہ تو بھی آ گیا تو اٹ مسٹ یو نیڈ ٹو اسٹاپ رائٹ. تب مطلب کیا, یہ سکون ساکن ہو گیا اور آپ کی آواز ریباؤنڈ ہو رہی ہے رائٹ. تب بول کے نکلنا نہیں, تب یو آر گوئنگ ٹو ریباؤنڈ, تب رائٹ. تو تب ایسے, تو آپ کی ہونٹ بند ہو کے پھر کھل رہے رائٹ. جی دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب, تبت یدا ابی لہب وتب. تب جی آگے دیکھیں. آپ نے نا, میں جیسے قاعدے بتا رہا ہوں, آپ نے ایگزیکٹلی سیم آبزرو کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے تبت یدا, تب با پہ پریشر تھا, یدا پہ کتنی حرکت کھینچی گئی, ابھی پہ کتنا کھینچا گیا رائٹ. لہبیوں پہ بیوں پڑھ رہے کہ بیوں پڑھ رہے, دیٹ یو ہیو ٹو آبزرو. تب پہ کیسے ریباؤنڈ ہو رہا آواز, دیٹس واٹ یو ہیو ٹو آبزرو رائٹ. تو آگے دیکھیں سیکنڈ آیا ما رائٹ. ما اغنا, یہ بھی مد منفصل ہے, حمزہ دوسری حروف میں آ گیا. اب اس کو کھینچے گی کتنا رائٹ, کتنا کھینچنا.
اس کو مد جائز بھی بولتے ہیں، لیکن آپ کھینچیں گے کتنا کھینچیں گے؟ یہ پتلے مد کی 2 حرکت ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مدہ 2 حرکت، الف کا رائٹ، آن یہ جو ہے زبر کا رائٹ، الف مدہ ہوا نا، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کی 2 حرکت، الف مدہ کا جو ساؤنڈ 2 حرکت ہے، اٹس ایگزیکٹلی ایکویلنٹ ٹو کھڑا زبر، کھڑا زبر اینڈ الف مدہ دونوں برابر ہیں، رائٹ، تو آواز کے اعتبار سے، رائٹ، تو یہاں پہ 2 حرکت، یعنی یہ پتلے مد کی آپ کو بتائی تھی 2 حرکت، رائٹ، تو 2 جمع 2 کتنے ہوئے؟ 4، 2 جمع 2 4 ہوئے، تو ما اغنا، ما اغنا، اغنا، نا پہ دیکھیں کھڑا زبر آ گیا نا، کھڑے زبر کی 2 حرکت، رائٹ، 2 حرکت، ما اغنا، یہاں پہ حرکت نہیں پڑھنا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جن حرفوں پہ حرکت نہیں ہوگی اس کو نہیں پڑھیں گے، ما اغنا عنہ، عین حلق سے آ رہا عنہ، عنہ پہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، ہا کیا ہے؟ حروف حلقی ہے، اگر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار کا کیا مطلب ہے؟ نون کی آواز کو آپ ظاہر کریں گے، نون کی آواز کو آپ ظاہر کریں گے، ظاہر کرنا مطلب یو نیڈ ٹو شو دا ساؤنڈ، ان، جیسے ان یہ میری زبان کی ٹیپ اوپر لگ رہی، رائٹ، ان ہو، تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ حروف حلقی کیا ہے؟ حمزہ، یہ حمزہ، ہ، عین، ح، رائٹ، غین، خ، رائٹ، یہ 6 حروف حلقی ہیں، اگر ان حروفوں یہ تنوین، رائٹ، اگر تنوین ہو، تنوین کسے بولتے؟ 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، رائٹ، تو اگر ان کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے ورڈس ہوں یا نون ساکن ہوں، رائٹ، نون ساکن ہوں، تو ان کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، اظہار کا کیا مطلب؟ نون کی آواز کو ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، دیکھیں اس لیے ان، رائٹ، عنہ، رائٹ، تو آئی ایم شوئنگ دا ساؤنڈ آف نون، تو عنہ، مالہ، ما پہ دیکھیں الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہوگا، الف کا زبر کا مالہ، لو نہیں کھینچ رہے آپ، زیر زبر پیش ایک ہی حرکت پڑا جائے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں پہ، رائٹ، مالہ، مالہ، ہو پہ دیکھیں 2 حرکت آپ کھینچ رہے، رائٹ، مالہ، وما کسب، آپ کو بتائی تھی الٹا پیش کی 2 حرکت، رائٹ، تو زیر زبر پیش کی 1 حرکت اور کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کی 2 حرکت، تو مالہ 2 حرکت، وما کسب، وما پہ اگین الف مدہ بن رہا، الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مدہ تو یہ پلس زبر کا وما کسب، کسب کا 1 حرکت، سا 1 حرکت، با پہ کیا ہو رہی؟ آواز ریباؤنڈ ہو رہی، اینڈ کیونکہ یہ اب وقف کی صورت میں ساکن بن گیا حروف، جب وقف کی صورت میں ساکن بن جاتا تو آپ کی آواز کیا ہوگی؟ با حروف قلقلہ ہے نا، خوف تو آبا جیم دال، تو آپ کو حروف قلقلہ 5 بتائی تھی میں، خوف تو با جیم دال، با حروف قلقلہ ہے، تو اسی لیے یہاں پہ با از اے 3rd لیٹر آف حروف قلقلہ، ریباؤنڈ ہو رہی آواز، کسب، کسب، نگلنا نہیں، کسب بول کے، کسب، یو شوڈ ریباؤنڈ اٹ، رائٹ، جی سنیں ایک مرتبہ، اب میں جو قاعدے آپ کو بتاؤں، یو ہیو ٹو آبزرو دوز، رائٹ، انشاءاللہ۔ ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب، جی آگے دیکھیں، سیسلا، سیسلا، صاد موٹا حروف، کون سے حروف موٹے ہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو، صاد موٹا حروف ہے، ضاد موٹا حروف ہے، طا موٹا حروف ہے، ظا موٹا حروف ہے، ان سارے میں کیا ہے؟ زبان کی شیپ ہے، یہ زبان کی شیپ اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہو یاد رکھنے میں، صاد، ضا، طا، ظا، اوکے، زبان کی شیپ ہے ان چاروں میں، اس لیے موٹے پڑھے جائیں گے، سو، ایسو کا جیسے ساؤنڈ آتا ہے اس میں، رائٹ، یسے کا جیسے نہیں، یسے سین سے آتا ہے، رائٹ، یسو، سو، دود، دود میں میرا زبان کی ٹپ ہے نا،
ये ज़बान का जो साइड है यहाँ पे साइड में एंटायर पोर्शन इज टचिंग ऑन माई दाढ़ों पे लग रहा है, दौद दौद, तो मोटा पढ़ेंगे, ZUA राइट, ज़ो ये 4 हरूफ है। उसके बाद देखें जो हरूफ सख्त हों अदायगी में, जैसे खौफ, ख राइट, गाइन, ये कितने हैं 7 हरूफ हैं टोटली जो कुरान में हमेशा मोटे पढ़े जाते, राइट। दिस शुड बी ऑलवेज हेवी, ओके, मोटे पढ़े जाएंगे। सयस्ला, ला देखें हमेशा ला का लाम ज़बर और पेश की सूरत में मोटा पढ़ा जाएगा। लाम इज़ यूनिवर्सली बारीक, राइट, चाहे कहीं पे भी आए, किसी भी मत के साथ आए, राइट। नेवर से लॉ, राइट, इट इज़ ला, राइट। अब ला पे खड़ा ज़बर है इसलिए 2 हरकत, सयस्ला। अब यहाँ पे हरकत नहीं है, आप नहीं पढ़ रहे इसको, सयस्ला 2 हरकत। नारों, अब देखें यहाँ पे ना पे अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा, ये ज़बर का एक राइट, अ प्लस 2 हरकत, राइट। ना कसर NAA, थोड़े बुक्स में आपको NAA आएगा, थोड़े बुक्स में आपको इसके ऊपर ऐसी लाइन आएगी, एन के ए के ऊपर लाइन आएगा, तो दैट मीन्स व्हाट, 2 हरका। नारॉन। अब देखें रॉन में ये अलिफ के ऊपर हरकत नहीं है ना, तो आप नहीं पढ़ रहे इसको, राइट। अब यहाँ पे तनवीन आ गई ना, तनवीन या नून साकिन के बाद आपको यहाँ पे बताई थी, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलक़ी के अलावा हुरूफ आ जाए। देखें ज़ाल इज़ नॉट ए हुरूफ हलक़ी। हुरूफ हलक़ी क्या थे, हमज़ा हा, आइन हा, आइन खा, ये 6 हुरूफ थे ना, ये छोड़ के दूसरा हुरूफ आ गया, राइट, मतलब ये हुरूफ इख्फ़ा में से है। तो ये 6 हुरूफ छोड़ के जो हुरूफ आते हैं वो हुरूफ इख्फ़ा में से रहते रहे, तो मतलब इसमें एक बा भी आ जाएगा लेटर, वो इख़लाब में चले जाता है, राइट। लेकिन अदरवाइज़ जो भी हुरूफ आते ये ज़ाल, ओके, ज़ाल इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम योर थ्रोट, ओके, आप बस इतना याद रखें, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम योर थ्रोट। द हुरूफ्स विच आर कमिंग फ्रॉम थ्रोट आर हमज़ा हा, आइन हा, गाइन हा, दैट्स इट। तो ज़ाल इज़ नॉट ए हुरूफ हलक़ी, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम योर थ्रोट। तो जब भी हुरूफ ऐसा हो जो आपके हलक़ से अदा नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप इख्फ़ा करेंगे। इख्फ़ा का क्या मतलब है, इख्फ़ा का मतलब नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे छुपाएंगे, आपने आप पंखा बोलें, पंखा कैसे बोलते हैं आप, पंखा नहीं बोलते आप, राइट, पंखा, पंखा, राइट। पंग जब आप बोल रहे तो आपकी ज़बान क्या हो रही, छोटी होकर ठहर जा रही, इट्स नॉट, द टिप ऑफ द टंग इज़ नॉट टचिंग योर अपर पोर्शन, राइट। ऐसे अगर आप मैं पन बोलूँ तो पन ज़बान की टिप ऊपर लगती रहे, व्हेन आई से पंखा, सो इट विल बी नॉट टचिंग आप, राइट, ज़बान की टिप ऊपर नहीं लग रही, तो ज़बान की टिप ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, राइट। नारों, मैं ज़बान की, अगर आप ज़बान को बिल्कुल भी ऊपर नहीं लगा रहे, टिप को ऐसे रख के नाक में गुजारे नून की आवाज़ को, तो उसे कहेंगे इख्फ़ा। नारों, जैसे पंखा में जा रही ना, पंखा में आपकी ज़बान मुँह नहीं हो रही, देखें आप, तो एग्जैक्टली ऐसे पढ़ना इख्फ़ा को। नारों, इख्फ़ा की ये कितनी है, 1 हरकत, कितना, नारों, कितनी हरकत नाक में जाएगा, नारों 1 हरकत। नारों ज़ाता, ज़ा पे देखें अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, 2 हरकत, राइट, 2 हरकत, अलिफ मद्दा हुआ ना। ज़ाता लहब, लहब पे बा पे क्या हो रहा, खलखला हो रहा, राइट। तो आप क्या कर रहे, आखिरी हुरूफ को साकिन कर रहे, तो साकिन में क्या हो जाता, यहाँ पे सुकून आ जाता ना, तो ये बा इज़ हुरूफ है खलखला, इट इज़ 3rd लेटर ऑफ द हुरूफ है खलखला, तो यहाँ पे आपकी आवाज़ रिबाउंड होगी, ओके। लेट मी शो यू, आप ऐसा गौर करें। सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। जी आगे देखिए, वम्रअतुहु, वम्रअतुहु, अच्छा यहाँ पे एक डॉट आ सकता है आपको, यहाँ पे अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा ना, लेकिन याद रहे कि अलिफ मद्दा के बाद अगर जज़म आ गया या तशदीद वाला वर्ड आ गया तो मिलाना इज़ अ प्रियोरिटी, ओके, मिलाना इज़ अ प्रियोरिटी, तो तब ये अलिफ विल नॉट वर्क, राइट, ये अलिफ गिर जाता, तो इसीलिए मैं क्या करूँ, वम, वम, ओके, WAM, आई एम मर्जिंग इट, वम, ओके। वम रअतुहु, वम रअतुहु, रॉ का 1 हरकत, ये हमज़ा का 1 हरकत,
वम्रअतुहु, वम्रअतुहु, या आप चाहे तो वक्फ भी कर सकते हैं वम्रअतुहु ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या मीनिंग चेंज नहीं हो रहा इसलिए वम्रअतुहु, यहाँ के 2 हरकत राइट, वम्रअतुहु हम्मा, हम यहाँ पे क्या हो रहा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होगा। गुन्ना किसे बोलते हैं, नून की आवाज़ को प्रेस करके पढ़ना, अन बोले ऊपर लग रही है ज़बान की टिप, अन, दिस इज़ कॉल्ड गुन्ना राइट। बोले दोनों होठ मिले, this is called gunna right, you're holding the sound of noon and meme pressing hard is called gunna। तो यहाँ पे हम हा हलक से आ रहा, हम माँ पे देखें अलिफ खाली से पहले ज़बर है अलिफ मद्दा, तो यम डबल ए का साउंड आ रहा है, हम लतल, लतल ल एक हरकत, ता को लाम से ब्रिश करे, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा राइट, लतल ह तौब, तो मोटा ह हलक से है, तौब बा क्या हुआ साकिन हो गया, दिस विल नॉट वर्क नाउ राइट, यहाँ पे भी ये वर्क नहीं कर रहा था। आप वक्फ की सूरत में ये आखिरी हुरूफ क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, तो यहाँ पे आवाज़ क्या होगी आपकी, रीबाउंड होगी, क्योंकि बा हुरूफ क़लक़ला में से है राइट। है तौब, है तौब, अब आगे देखें फ़ी में या साकिन से पहले ज़ेर है, या मत बन रहा ना, देखें या का एक ई राइट, ए ज़ेर का एक ई, तो कैसे आ रही साउंड, फ़ी राइट, फ़ी ऐसे फ़ी, तो फ़ी आप इसलिए आप ट्रांसलेशन में देखें फ़ी ऐसे एफ डबल ई का साउंड आता, दैट मीन टू हरका, टू हरका, यामद है ना, यामद या साकिन से पहले ज़ेर हो तो यामद होगा। तो ये अच्छा ये भी बता दूँ आपको, अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। क्या मतलब, अलिफ का एक अ, ज़बर का एक दो हरकत राइट, या साकिन से पहले ज़ेर हो, या मद का मतलब क्या, या की एक ई, या की एक ई एंड ज़ेर की एक ई राइट, दो डबल ई। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, क्या मतलब, वाव का एक ओ का साउंड, पेश का एक ओ का साउंड, डबल ओ का साउंड, तो यहाँ पे डबल ई, यहाँ पे डबल ए इज़ अलिफ मद्दा, डबल ई इज़ या मद्दा, डबल ओ इज़ वाव मद्दा। ओके अब देखिए या मद हुआ ना, फ़ी, आगे देखिए जीदी है, जीदी है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद हो रहा, यहाँ पे भी या मद था, यहाँ पे भी या था, जीदी है, इसीलिए आपको देखें जे डबल ई का साउंड आता है राइट, जी जी दी, दाल एक हरकत क्योंकि ज़ेर है, हा पे दो हरकत, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा राइट, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू हियर, तो दो हरकत, अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, दो हरकत, ये अलिफ का एक हरकत, हा का एक हरकत, हा राइट, जी दी हा, ये सीने वाला हा है राइट, हब देखें, अब ये हुर्फ़ क़लक़ला है ना बा, आपको मैं अब बताई थी, खौफ तौबा जीम दाली 5 हुरूफ हैं, जब सुकून की हालत में होंगे तब ही इसकी आवाज़ रिबाउंड होगी। तो एंड में भी सुकून हो रहा था ना, यहाँ सारे साकिन हो रहे थे, अब बीच में भी आया तब भी साकिन हो रहे राइट। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस, जब सुकून हो तब भी रिबाउंड होते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट रिबाउंड राइट। हब राइट, तो इट शुड रिबाउंड, हब लुम, यहाँ पे रिबाउंड हुई आवाज़, लुम, लाम की जो पेश है ना उसको मीम से मर्ज करूँ, लुन नहीं पढ़ना, हब लुम, यल यू यम, ओके, हब लुम, मीम को मिला रहे हैं आप, हब लुम, मीम पे देखें मीम मुशद्दद है राइट, मीम मुशद्दद को गुन्ना हो रहा, लुम मीम मसद, अब नून नहीं पढ़े जा रहा, तो क्योंकि मीम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट। आपको हर्फ़ यरमलून के क़ायदे अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो क्योंकि यरमलून में से है ना ये, तो ये इसका इदगाम के क़ायदे आते, तो फ़िलहाल आप क्या करेंगे, हाबुलुम मीम, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनको मिला रहे, मीम मुशद्दद इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड दिस आल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट। नून साकिन क्या है, साकिन हुरूफ जो रहता वो कम पावर वाला रहता, मुशद्दद वाला ज़्यादा रहता, तो मुशद्दद वाले को मिलाएंगे, नून साकिन नहीं पढ़ा जाएगा, मीम राइट, मीम गुन्ना हो रहा राइट, आपको बताई थी नून साकिन और मीम साकिन पे गुन्ना होगा,
تو حبلم پہ بھی غنہ ہوا اور مم پہ بھی غنہ ہوا. تو تھوڑی دیر آپ پکڑ کے رکھنا آواز کو. مم مسد مسد. اب دیکھیں دس ول ناٹ ورک ان فیکٹ یہاں پہ ساکن ہو جاتا دال. جب ساکن ہو گیا تو دال کیا ہے قاف توبہ جیم دال تو حرف خلخلہ میں سے ہے نا, اس لیے یہاں پہ ریبون ہو رہی ہے آواز. مسد. دیکھیں وامرأة في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جی ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا. میں اس کے اوپر آپ ایک بار لیکچر سن لیں گے تو میں اس کے اوپر ایک کوئز آپ کو ڈالوں گی انشاءاللہ, تو اپنی تجوید آپ چیک کر سکتے رائٹ. تو اف یو کیپ آن لرننگ دس از اے ڈیپ لرننگ رائٹ. اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو یو ول ناٹ میک اینی مسٹیکس وائل ریڈنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.